ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ جو سوال ہے تفصیل میں نے پڑھا ہے، وہ جو آپ نے ویڈیو آڈیو کلپ بنایا ہے عظیم قدیر عبد القدیر صاحب کے حوالہ سے، تو اس کا سادہ سا آپ کا سوال یہ ہے کہ مدعی مود مجدد صدی پانچ دام یعنی خاکسار نے کیا تجدید کی ہے اور اس کے ریفرنس کیا ہیں؟ آپ کا سوال کا لب لباب یہ بنتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہر صدی کے مجدد کو اس کی قوم نے نہیں قبول کیا، نہ اس کی تجدید کو قبول کیا۔ میں نے مرزا غلام صاحب کی مثال آپ کے آگے رکھ دی، آج تک نعوذ باللہ من ذالک مخالفین لانتے بھیجتے پھر رہے ہیں۔ تجدید کو کیا انہوں نے مرزا صاحب کو ماننا، ان کے دعوے کو کیا ماننا تھا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجدد آخر کے ساتھ تو یہ سلوک ہو اس کی قوم کا، تو اس کا جو غلام ہے یہ عاجز مؤز ذکی غلام مسیح الزمان، اس کو اس کی قوم یعنی آپ لوگ فوراً میرے گلے میں ہار ڈالتے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کبھی بھی یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے نفس کی باتیں ہیں۔ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا پانی پنداڑی مارنا، وہ مدارنے والے لوگ ہیں، آپ اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک صدی قبل مرزا صاحب السلام پر بھی اس قسم کے لوگ جو سوال کرتے تھے، پیشگوئوں کی بات کرتے تھے، محمدی بیگم کی بات کرتے تھے، مرزا صاحب علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ دلی میں انہوں نے ایک اشتہار بھی جاری کیا، پورے مخالف علماء کو بلایا، ان سے صرف یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مسیح عیسی ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور آنے والا جو وجود ہے مسیح عیسی ابن مریم جو موعود ہے وہ تو ہے، وہ ایک امتی فرد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھیں آپ سارے مل کے سب علماء اکٹھے ہو کر قرآن کریم سے ایک ایت مجھے دے دیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ مسیح عیسی ابن مریم زندہ بجسم نسی آسمان پر چلا گیا ہے، یعنی وہ ایت بتاتی ہو کہ ایسا ممکن ہے۔ تو میرا سب فرماتے ہیں نہ میں اپنے الہاموں کی پرواہ کروں گا، نہ اپنے دعوے، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میں بھی ڈاکٹر محمد یاسب 15 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بنیادی وجہ تنازع ہماری یہ تجدید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مجدد ہونا تو اس ذکی غلام مسیح الزمان یا چلہ و شارپور میں جو وجود حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا، محمدی مریم کو، جس کے متعلق اللہ نشان رحمت فرماتا ہے اور ذکی غلام کہتا ہے، اس کا ایک دوسرا مقام و مرتبہ ایک موعود مجدد صدی پانچ دم ہونے کا بھی ہے، لیکن اصل جو دعوی ہے اس کا تو وہ تو چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کی مصداق کے طور پر موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی الہامی پیشگوئی کا مصداق ہوگا۔ میرا یہی دعویٰ ہے، آپ اصل جو ہے دعویٰ میرا اس کی طرف نہیں آ رہے، یہ تجدید کی طرف آ رہے ہیں۔ وہی بات جو مخالف مولوی مرزا غلام صاحب کے جو تھے وہ جو تماشے کرتے تھے، آج وہی تماشے تم کر رہے ہو کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سب تو پہلے کہ وہ پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے اس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین مود نے 1944 میں کیا، ٹھیک ہے، اور 1944 میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا قیادت پر، جماعتی احمدیہ قیادت پر، اس وقت اس کے کہنے پر، اس کے اشارے پر، اس کی اشیرباد سے اس کے ساتھیوں نے اس کے متعلق مسلم موت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بذر قدرت ثانیہ کے بھی یہ سارے وہ نیوز نمبر 5 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے، وہ دیکھ لے الغلام.com پر ثبوت موجود ہیں۔ اس کے جھوٹے ہونے کا یہی کافی اور قطعی ثبوت ہے ایک متقی احمدی کے لیے کہ ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کے متعلق، اس کے کہنے پر لوگ اس کو مسلم موت بناتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اکثر آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جناب آپ از روئے قرآن کریم اور از روئے مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا اس کی روح سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ذکی غلام جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو دی تھی، یہ وجود مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، یہ بتا دیں۔ اس کے بعد تو میرے سارے ختم، میرے دعوے ختم، اس کے بعد میں آپ سے بحث ہی نہیں کروں گا۔ میں نے تجدید کیا کی ہے، میں مجدد موعود صدی پانچ دام ہوں، یہ ساری باتیں میں ختم کر دوں گا، لیکن اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ وجود ذکی غلام مسیح الزمان جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی، وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا، ثابت کر دیں۔ آپ وہ ٹو دا پوائنٹ کیوں نہیں بات کر رہے؟ میں اسی رویے اور سنت پر عمل کر رہا ہوں جو مرزا غلام صاحب نے رویہ اور سنت اختیار کی تھی ایک صدی قبل۔ آپ وہ رویہ اور سنت اختیار کریں ہیں جو مرزا غلام صاحب کے مخالفوں نے اس زمانے میں رویہ اور سنت اختیار کی تھی، وہ محمدی بیگ کی یا دوسری پیشوی میں مرزا غلام صاحب کی لے کے پھر رہے تھے کہ آپ جی ثابت کریں اپنے کو سچا ثابت کریں، فلاں کریں فلاں کریں۔ مرزا صاحب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ دیکھیں میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ حیات مسیح عیسی ابن مریم کا سچا ہے قرآن کریم کی روح سے، وہ ثابت کر دیں قرآن کی روح سے، اس کے بعد میرا دعوے میں ختم کر دوں گا۔ بین ہی اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ آپ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے یہ بات ثابت کر دیں
کہ وہ ذکی غلام جس کی خبر چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی، وہ حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا. اس کے بعد تو عبدالغفار جنبا صفر ہو جائے گا. میں بحث ہی نہیں کروں گا. تو آپ رائٹ ایکشن کی طرف آئیں. یہ جی تجدید کیا ہے، فلانا ہے، جنبا صاحب یہ بتائیں، فلانا، یہ ایسی پانی کی مدانی مارنے نہیں کرنا ہے کہ نہ اسی مننا ہے نہ جنبا صاحب ثابت اسی یعنی مرزا غلام صاحب مجدد آخر کو اس کی قوم نے نہیں مانا تھا. ایک عظیم و شان روحانی وجود تھا. جنبا صاحب کی حیثیت کیا ہے آپ لوگوں کے آگے؟ تو یہ باتیں ایسی نہ کریں، ٹو دا پوائنٹ آئیں جو اصل بات ہے.